قرآن مجید نے اس پوری کیفیت کو بیان کیا کہ آج تم کہتے ہو مرنا کیسے ہوگا، جینا کیسے ہوگا، اٹھنا کیسے ہوگا، حساب و کتاب کیسے ہوگا، یہ حشر کا میدان کیسے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک آواز ہوگی جو تمہیں دوبارہ اٹھائے گی، اور جب اٹھو گے تو پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھو گے، اور پھر اس وقت چونکہ تمہارے پاس نہ کوئی راہ فرار ہوگا۔ اب اس تفصیل کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کیا، جب وہ کہیں گے یا اللہ ایک بار ہمیں واپس جانے، فرمائے گا نہیں، اب واپسی کے سارے راستے بند ہیں۔ تمہیں ہم نے عقل دی تھی سوچنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں تمہارے شعور میں ڈال دیا تھا کہ تم نے رب کی عبادت کرنی، الست بربکم، وہ جو عالم ارواح کا ارادہ ہے رب کائنات سے، عالم ارواح کا وعدہ، قالوا بلا، اس وقت تم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہمارے رب، جب ہم جائیں گے وہاں تجھے یاد کریں گے، تجھے پہچانیں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ ایک تو عالم ارواح میں نے تم سے وعدہ لیا، اس کے بعد پھر جب تم دنیا میں گئے میری پہچان کے لیے میں نے تمہیں عقل دی، تمہیں شعور دیا کہ غور و فکر کر کے تلاش کرو کہ یہ جس نے مجھے بنایا، جس نے کائنات کو بنایا، اتنی چیزوں کو اس ترتیب سے سجایا، کوئی تو ہے۔ اب چونکہ عقل تمہاری مکمل رہنمائی نہیں کر سکتی تھی، مکمل رہنمائی نہیں کر سکتی تھی، وہ کوئی تو ہے، وہ کیسا ہے اور اس سے جڑنا کیسے ہے، اس کے لیے ہم نے تمہیں نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی بتانے کے لیے کہ وہ جو تمہاری فکر کہتی ہے نا کوئی تو ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا، اس سے ملنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ ہم نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، رسالت کا سلسلہ شروع کیا، الہامی کتابوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اتنی ساری حجتیں آنے کے بعد اب کہتے ہو ہمیں ایک دفعہ پلٹ کر جانے دو، اب کیا کر لو گے؟ بلکہ کوئی مقام فرما کہ اگر یہ آ بھی جائیں تو پھر ویسے ہی ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب بیماری آتی ہے نا کہتے ہیں ہون جی نہیں کرنا، ہون جی نہیں کرنا، کو اچانک بڑی تکلیف آئے نا بندہ مرنے کے قریب ہو، یا اللہ ہوں ٹھیک ہو گیا تو اے بھی کروں گا، اے بھی کروں گا، دکان بھی، مکان بھی، کاروبار بھی سارے سدھے، بیمار ہو جاتا ہے، اسے پھر ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ نہیں بھول جاتی؟ وہ جس نے کدی منجی تے وصیت کر دے تکیا ہے، وہ واپس ٹھیک ہو کے اسکول جاؤ کہ وہ پرانے آتے ہیں یار وہ پرانیاں گلا سن رہن دیا، ٹھیک ہے جس طرح گڈی چل دی ہے چلن دیا۔ جتنے اس کو خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہن میں انج نہیں کرنا، ہن میں انج نہیں کرنا، ہن میں 5 وقتہ نمازاں پڑھنی ہیں، ہن پہلی صف وچ بیٹھنا، ہماری تو حالت یہ چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو اچانک نمازیوں میں ایک نئے نمازی کا اضافہ ہوتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، سارے نمازیوں کے بعد جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، فکر بھی کرتا ہے، پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ پوچھو یار تو مسیتی اچانک آیا سے غائب بھی اچانک ہو گیا، کہتے نہیں یار جڑی مشکل سی حل ہو گئی ہے۔ یہاں مشکل حل ہوئی اور وہاں مسجد کا راستہ بھول گیا۔ اب یہ جو انسان کی اور اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کی عملی مثالیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اگر